صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نیت کی حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن کہ ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی پیش کر دیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے۔ سخی سے پوچھا جائے گا تجھے مال دیا گیا، تو نے اس مال کے ساتھ کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا مالک میں تیرے راستے میں لٹا دیا، تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تیرا نام ہو، وہ ہو گئی، اب میرے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اور اسی طرح ایک قاری سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے علم دیا ہے، تو اس علم کو کس طرح استعمال کیا ہے؟ بتا تو نے میرا دیا ہوا علم کو کس طرح استعمال کیا؟ اور وہ کہے گا کہ مالک میں ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرتا رہا، میں تو قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا۔ ارشاد ہوگا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگوں کے چہرے تیرے جانب ہو اور لوگ تجھ سے محبت کرے، تو نے اس غرض سے سب کچھ کیا تھا، سو ہو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو تو نے چاہا تھا ویسا ہی ہو گیا، اب میرے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈھکیل دو۔ پھر ایک شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس دنیا میں جا کر میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ شہید کہے گا مالک جان جیسی عزیز چیز جو ہے میں وہ تیرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ تو نے اس لیے شہید ہوا کہ تیرے نام کے شہرت ہو، ہر کوئی تیری واہ واہی کرے، تو وہ دنیا پر تیرے نام کے ڈنکے بچے اور تیری شہادت کی شہرت ہو گئی۔ تیرا جو مقصد تھا وہ تو لوگوں کی زبانوں سے واہ واہی سننا چاہتا تھا، تیری تمنا پوری ہو گئی، اب میرے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کیونکہ تو واقعی میں میرے لیے قربان نہیں ہوا تھا۔ تیرے نام کی شہرت ہو تو نے اس لیے قربان ہوا تھا، تو نے اس لیے زبان ہوا تھا، اس لیے ذبح ہوا تھا، تو اس کی اجر میرے یہاں کوئی نہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا پکڑو اس کو اور ابلتے ہوئے آگ میں پھینک دو۔ اب دیکھیے یہ کتنے بڑے عمل ہیں، تینوں اعمال جو کتنے بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اور بعض عمل بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جسے اللہ بے حد پسند کرتا ہے صرف اور صرف ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ پسند کرتا ہے نیت کی حسن کی وجہ سے، نیت کی جمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک وہ چھوٹے عمل بہت بڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اگر انسان گناہگار بھی کیوں نہ ہو، ان عملوں کی وجہ سے وہ جنتی قرار کر دیا جائے گا۔ اور بعض وقت جو ہے صرف نیت ہوتی ہے، عمل بھی نہیں ہوتا، محض نیت ہوتی ہے، عمل بالکل نہیں ہوتا، صرف وہ بندہ جو ہے نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی ثواب عطا کرے گا۔ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، ایک شخص آئے گا، حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا وہاں، اور وہ عرض کرے گا مالک میں حج کیا ہی نہیں لیکن میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب۔ آواز آئے گی ہم جانتے ہیں تو نے حج نہیں کیا، لیکن جب حج کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا کہ ہاں میں بھی حج کروں، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب شامل کر دیا۔
کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت، بدترین عورت، جو اپنا جسم بیچ کر زندگی گزارتے تھے، تو ایک وقت ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا کہ اس نے پانی کے کنویں کے یہاں سے گزرنا تھا، تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک پیاسا کتا جو پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کتے کی صورت کو دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا تھا اگر اس نے پانی نہیں پیا تو تھوڑی دیر میں ہی یہ مر جائے گا۔ پھر اس عورت نے کیا کیا؟ کنویں کے اندر دیکھا پانی بہت اندر تھا، وہاں ڈال بھی نہ تھی پانی نکالنے کے لیے، تو اس نے اپنے جسم سے وہ دوپٹہ، اپنا لباس نکالا اور گھاٹی ڈال کے پانی کو اپنے جسم کو جو ہے، اپنے کپڑے کو جو ہے وہ کچا کر کے اوپر نکال کے اس کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اور خداوند قدوس ایسی عورت کو جو اللہ کی مخلوق تھی، کتے کی ذات جو تھی، اس کے لیے اس کا تڑپنا اس کو گوارا نہیں ہوا، پیاس کی وجہ سے اس کا تڑپنا اس کو گوارا نہیں ہوا، اور اس نے اپنے جسم سے کپڑا نکال کر اس کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت پسند آ گیا اور اس کو جنتی قرار کر دیا گیا۔ ہاں، آپ کو یہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور چند گھنٹوں کے بعد ہی وہ زندہ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم تو مر گئے تھے، تو دوسری دنیا کی کیفیت کیا تھی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے واپس زندہ ہو کے آیا ہوں کہ میرے کام ادھورے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو میری ایک خاص عادت جو تھی وہ بے حد پسند آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دن بھر میں جتنے بھی کام ہوتے تھے ان تمام کو چھوڑ کر میں پہلی صورت میں جو ہے میں ایک سمندر کے کنارے پہنچ جاتا تھا، اور میں کیا کرتا تھا؟ مچھلیوں کو روٹی کھلاتا تھا، ان کا دانہ پانی کا انتظام میں کرتا تھا۔ اللہ کو یہ عادت بے حد پسند آ گئی، اور اس نے میرے ادھورے کام پورے ہونے کے خاطر اس نے دوبارہ پھر سے مجھے زندگی دے دی۔ اور اللہ کے بڑے بڑے ولیوں نے یہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، دنیا میں سب سے بڑا ثواب اگر کسی میں ہے تو مچھلیوں کو کھانا کھلانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیتوں کو دیکھتا ہے، راہ خدا میں تم کتنا لٹاتے ہو یہ نہیں دیکھتا۔ بعض وقت تمہارے پاس راہ خدا میں لٹانے کے لیے پیسے نہ ہونے کے باوجود اگر تم نے صرف ارادہ کیا، محض ارادہ اور کچھ نہیں، عمل نہیں کیا، تم صرف سوچے تھے کہ کاش میرے پاس وہ پیسے ہوتے تو میں بھی راہ خدا میں لوٹا دیتا، مالک کہتا ہے وہ ارادے کے بدلے میں بھی میں اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دوں گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہزاروں کے روپے، کروڑوں کے روپے راہ خدا میں لٹا دیتے ہیں، لیکن خداوند قدوس کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں لوگوں کی واہ واہی کی وجہ سے، اس کے نام کی شہرت کی وجہ سے، تاکہ لوگوں میں وہ مشہور ہو، ہاں فلاں انسان نے اتنا خداوند قدوس کے راہ میں اتنا اٹھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں، بے شک نہیں، کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ تمہاری صورت شکل کو، نہ ہی تمہاری دولت کو۔ اگر اس لیے کہتے ہیں نیت اچھی رکھو، اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ میں نیتوں کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرتا ہوں۔ بندہ اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، صرف نیت کیا تو اس کی وجہ سے میں اس کے حق میں جو پہنچنا تھا وہ میں اس سے واپس لے لوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہماری نیتوں کو اور دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.